بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کا شعر اور اس کی مختصر تشریح قرآن کے مطابق۔ اصل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ اقبال کی شاعری قرآن کے مطابق ہے، لیکن اس کو پروف کرنا اور آیت پیش کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ٹیلی کرتے ہیں، آیت پیش کرتے ہیں۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے مقابلے میں آیات، کافی ساری آیات ہیں جو اس مقصد کو پورا کرتی ہے کہ اقبال کا شعر قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ مثلا 2 آیات ہیں سورۃ القاریہ کی جو آخری پارے میں موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت اس کو ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور 8ویں آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، یعنی جس کے اعمال برے ہوں گے، وہ ہاویہ میں جائے گا۔ پوچھا گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ 9ویں آیت ہے کہ وہ ہاویہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو دیکھیں پہلی آیت میں جو ہے نیک اعمال کی جزا امن کی زندگی ہے، یعنی جنت کی زندگی ہے، اور برے اعمال کی سزا جہنم کی زندگی ہے۔ تو یہ اقبال کے اس شعر کے عین مطابق۔ ہم زیادہ آیات پیش نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سورۃ الدہر میں بھی جو تقریباً دوسری آیت ہے، تو فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت والا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور جہنم والا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ تو وہ جس کو چاہے شاکر اور شکر گزار بندہ بن کر، عابد بندہ بن کر ہمارا شکر کرے اور جنت میں جائے، اور ناکفری کر کے، انکار کر کے جہنم میں جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقبال کے کلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والسلام۔